اب علاؤدین وارنگل نام کے اس قلعے کو فتح کرنے کا تہیہ کر چکا تھا اور ملک کافور کو ایک لشکر دے کر اس نے قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت علاؤدین نے نصیحت کی کہ وارنگل کا راجہ لدر دیو دولت و مال اور ہاتھی نظر کر کے اور اسے سال ہا سال اگر خراج ادا کرنے کا عہد کرے تو اسے منظور کر لینا اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اس کے بعد تلنگانہ کو فتح کر کے لوٹ آنا۔ اس طرح علاؤدین خلجی نے اس لشکر کو روانہ کیا اور لشکر کے 2 سالار مقرر کیے، ایک ملک کافور اور دوسرا خواجہ حاجی تھے۔ یہ لشکر منزل پر منزل مارتا ہوا پہلے دیوگڑھ پہنچا۔ دیوگڑھ کا راجہ رام دیو علاؤدین خلجی کا خراج گزار تھا اور ماتحت تھا۔ اس نے شاندار طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کا استقبال کیا، بہت سے تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ دیوگڑھ میں سستانے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کو لے کر پھر پیش قدمی کرنے لگے۔ کچھ دور تک راجہ رام دیو، اس کا بیٹا اور عمائدین بھی ان کے ساتھ چلے۔ ساتھ ہی راجہ رام دیو نے مسلمانوں کے لشکر کو سہولت پہنچانے کے لیے اپنی مملکت کے پنساریوں اور دیگر تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ضرورت کی تمام اشیاء کم نرخوں پر مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ فروخت کریں، یہاں تک کہ ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تلنگانہ کے سرحدی علاقے کے اندر جا پہنچے۔ یہاں مختلف جگہوں پر حملہ آور ہو کر ملک کافور نے تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا۔ ایسا کر کے اس نے ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا تاکہ اطاعت پر مجبور ہو جائے۔ جب آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں، تب چھوٹے چھوٹے سارے راجا وارنگل کے راجہ لدر دیو کے پاس چلے گئے۔ اس طرح آس پاس کے علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ وارنگل جا پہنچے۔ وارنگل کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے اس کی فصیل بنی ہوئی تھی۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے قلعے کا محاصرہ کر کے آنے جانے کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے پر کمر باندھی۔ روزانہ ہزاروں جنگجو قلعے سے نکل کر مسلمانوں سے مارکہ آرائی کرتے اور اپنا نقصان کرا کے قلعے کے اندر چلے جاتے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود قلعے کا لشکر زیادہ دیر تک شہر کی حفاظت نہ کر سکا۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے وارنگل شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب وارنگل کا لشکر قلعے کے اندر محصور ہو گیا۔ قلعے کے بیرونی حصے پر علاؤدین خلجی کے لشکر کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے وارنگل کا راجہ لدر دیو بڑا بدحواس ہوا اور اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب بیکار ہے اور اگر وہ مقابلہ کرے گا بھی تو خود مارا جائے گا اور اپنے لواحقین کی موت کا بھی باعث بنے گا۔ لہٰذا اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اطاعت گزاری کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجہ لدر دیو اپنے لواحقین اور امراء کے ساتھ ملک کافور اور خواجہ حاجی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے 300 ہاتھی، 7000 گھوڑے، بے حد و بے شمار دولت اور زر و جواہرات پیش کیے اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس طرح وارنگل بھی علاؤدین کے ہاتھوں فتح ہوا اور فتح کی یہ خبر دلی بھجوا دی گئی۔ جب یہ خبر علاؤدین کے پاس پہنچی تو اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس دوران علاؤدین خلجی بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی، جسے ملکہ جہاں کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور بڑا بیٹا خضر خان اپنے طور پر مجلس آرائیوں، عیش و عشرت میں مصروف رہے۔ اس قسم کی مصروفیات نے انہیں بادشاہ کی طرف توجہ کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ دونوں نے بادشاہ کے علاج اور تیمارداری کی پرواہ نہ کی۔ علاؤدین نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی حالت سے بے پرواہ دیکھا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے اپنی بیماری کو ان دونوں کی غفلت کا نتیجہ سمجھا۔ علاؤدین کی بیماری کے دوران ہر روز خضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے علاؤدین خلجی ان دونوں سے زیادہ بدگمان ہوتا چلا گیا، اور اس بدگمانی سے ملک کافور نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ خضر خان کو ان دنوں محفلیں آراستہ کرنے، شراب پینے اور گانا سننے وغیرہ سے قطعاً فرصت نہ ملتی تھی۔ وہ ان مشاغل میں سرتاپا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ چوگان بازیوں اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے سے اسے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور وہ اپنا وقت انہی سلسلوں میں صرف کرتا تھا۔ ملکہ جہاں کا یہ عالم تھا کہ اسے بیٹوں کی شادی، پوتوں کے عقیقوں اور ختنوں اور دیگر رسومات میں مصروف رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ پاتا تھا۔ وہ ہر وقت اس قسم کی تقریبات میں مصروف رہتی۔ الغرض ان دونوں کو سوائے علاؤدین کی بیماری کے اور سب کچھ یاد تھا اور وہ شب و روز انہی غیر اہم کاموں میں الجھے رہتے تھے۔ علاؤدین نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس سلسلے میں ملک کافور کو بلا کر اپنے بیٹے خضر خان اور ملکہ جہاں کی لاپرواہی کی شکایت کی۔ ملک کافور تو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں ان حالات کے پیش نظر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خضر خان، ملکہ جہاں اور الغ خان جو تینوں ہی شاہی خاندان کے امراء ہیں، آپ کی موجودگی انہیں بھلی معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے وہ تہہ دل سے آپ کی موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔
جن دنوں ملک کافور علاؤدین خلجی کے بیٹے خضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، انہی دنوں ملکہ جہاں کو جشن مسرت منانے کی تدبیر سوچی۔ اس نے علاؤدین سے اس امر کی اجازت طلب کی کہ شہزادہ شادی خان کو الغ خان کی بیٹی سے بیاہ دیا جائے۔ یہ سن کر ملک کافور کو بادشاہ کے کان بھرنے کا مزید موقع ملا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں لگا کر بادشاہ کو ان لوگوں کی طرف سے زیادہ بدگمان کر دیا۔ علاؤدین نے ملک کافور کی بار بار شکایت کرنے اور اس کی سازشوں میں آ کر بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے خضر خان کو شکار کے بہانے امروہہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اس سے کہا، جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا۔ کہتے ہیں خضر خان نے روانہ ہوتے وقت یہ منت مانی کہ اگر اس کا باپ صحت یاب ہو گیا تو وہ امروہہ سے دلی تک پیدل چل کر آئے گا۔ جب خضر خان کو یہ معلوم ہوا کہ علاؤدین کی صحت کچھ اچھی ہو رہی ہے تو اس نے اپنی منت پوری کی اور اپنے خاص لشکر کے ساتھ امروہہ سے دلی باپیادہ پہنچ گیا۔ اس کی آمد پر ملک کافور کو علاؤدین کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ملک کافور نے علاؤدین خلجی کے کان بھرے اور کہا، خضر آپ کی اجازت کے بغیر امروہہ سے دلی آ گیا ہے، اس لیے بادشاہ سلامت اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں امیروں کے ساتھ مل کر سازش نہ کرے اور کوئی نیا فتنہ پیدا نہ کر دے۔ علاؤدین کو ملک کافور کا اس بار اعتبار نہ آیا۔ اس نے خضر خان کو بلایا، اس سے ہم آغوش ہو کر اس کی آنکھوں کو چوما اور اسے اجازت دی کہ حرم سرا میں جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے ملاقات کرے۔ ملک کافور جو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ جب تک خضر خان اور اس کے بھائی زندہ ہیں اس وقت تک وہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خضر خان کا خالو الغ خان تھا، جو ایک اچھا سالار، عمدہ سیاست دان تھا اور علاؤدین خلجی کا جان نثار اور مخلص بھی تھا۔ اب ملک کافور نے لگاتار خضر خان اور الغ خان کی شکایتیں کرنی شروع کر دی۔ اس موقع پر اس نے علاؤدین کو مخاطب کر کے کہا، خضر خان فلاں فلاں امراء سے سازشیں کر کے آج کل ہی میں بادشاہ کی جان لینے والا ہے۔ اس کام میں اس کا بھائی شادی خان بھی شامل ہے۔ اپنے ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ملک کافور نے مکاری اور عیاری سے کام لیتے ہوئے چند جھوٹے گواہوں کو بھی پیش کر دیا جو غلام تھے۔ اس طرح ملک کافور نے علاؤدین خلجی کو خضر خان اور شادی خان کی طرف سے مکمل طور پر متنفر کر کے ان دونوں کی گرفتاری کا فرمان جاری کروا دیا۔ گرفتاری کے بعد ملک کافور نے ان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ ملکہ جہاں کو محل سے نکلوا کر پرانی دلی میں نظر بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کافور نے پھر عیاری، اوباشی، بدماشی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے خضر خان کے خالو اور علاؤدین کے انتہائی مخلص سالار اور امیر الغ خان کی موت کا فرمان بھی جاری کروا دیا۔ الغ خان جو خضر خان اور شادی خان کا خالو تھا اور ابھی حال ہی میں گجرات سے آیا تھا، اس نے علاؤدین خلجی کے لیے ماضی میں بہترین کارنامے سر انجام دیے تھے۔ وہ ملک کافور کی عیاری کی وجہ سے مارا گیا۔ اب لے دے کے دلی میں علاؤدین خلجی کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں سے کمال الدین رہ گیا تھا۔ ملک کافور جانتا تھا کہ کمال الدین اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دے گا، لہٰذا اس کی بھی شکایتیں کرتے ہوئے ملک کافور نے علاؤدین سے حکم جاری کروا دیا اور کمال الدین کو اس نے جالور کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ جالور کے حاکم نظام الدین کو، جو الغ خان کا بھائی تھا، قتل کر کے وہاں خود حکومت کر لے۔ آخر شوال ہجری 716 کی رات کو علاؤدین خلجی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بے شمار زر و جواہرات اور دولت جو محمود غزنوی کو بھی میسر نہ ہوئی اور جسے علاؤدین نے بڑی محنت سے جمع کیا، دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خورانی سے ہوئی اور یہ زہر اس کے غلام ملک کافور نے اس کو دیا تھا۔ بہرحال ملک کافور نے علاؤدین کا خاتمہ کر دیا اور اس کے رشتہ داروں کو ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خود ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہا، لیکن شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ علاؤدین خلجی کی موت کو صرف 35 دن گزرے تھے کہ علاؤدین کے حرم سرا کے 2 غلام جو ملک کافور کی سازشوں اور عیاریوں سے واقف تھے، وہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اس طرح علاؤدین خلجی کے بعد ملک کافور کی بجائے علاؤدین خلجی کا بیٹا حکمران بنا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو علاؤدین سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے، کامنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی سیریز میں، تب تک کے لیے باسزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد